دنيا ظلام والخدمة ضوى الماء يبكي حرام يطب ريته هوى قول الماء عند حسين آخر تلوى تاليها يصير والماكو سوى محبوب غريب. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي لا يبلغه مدحة القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق هو إله في السماء وإله في الأرض ثم الصلاة والصلاة على أشرف خليقته خير بريته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل الله الهداة المهديين الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المطهرين الذين طهرهم الله تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وعلى جده سيد الشهداء إمام الهدى حسين بن علي صلوات الله عليهما. أما بعد فقد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرائض ہمارے ہدایت حسینی پر اس عشر محرم میں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیے اور آج اس کو آگے بڑھاتے ہوئے موضوع کو ضمن فرمائش حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ امام خیر وہ خیر کے امام ہے. ایک تو ہدایت کی چراغ ہے سفینۃ النجات ہے اور امام خیر خیر کے امام ہے وہ بحث ہم نے کی. و امام یمن مبارک بابرکت امام ہے. و امام عز عزت والے عزت الہی رکھنے والے امام ہیں. و فخر اور فخر الہی رکھنے والے وہ بحث بھی ہم نے کی. و امام بحر علم یا بحر علم سمندر ہے کس کے علم کے. امام حسین علیہ السلام سمندر ہے امام علم کے. تو اس نقطے کو ہم کل بھی عرض کیے تھے اور آج آگے چلائیں گے. تو یہ امام حسین علیہ السلام خود رسول اللہ فرما رہے امام ہے ٹھیک ہے نا امام خیر. یہی امام کیا ہے بحر علم. بس یہ علم جو سمندر جیسا علم ہے وہ کل ہم نے عرض کیا وہ سمندر جیسا علم ان کا حضرت کا امامت کے درجے کا علم ہے. امامت کے درجے کا علم ہے. ہر انسان کے پاس علم ہے لیکن علم امامت ہر کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو رسول اللہ فرما رہے صلوات اللہ علیہ امام حسین کے پاس سمندر ہے علم کا. کون سا سمندر؟ سمندر علمی امامت مقام امامت کا.
تو یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ فقط نبی کے پاس ہے اور امام کے پاس ہے. بس اس کی وضاحت ذرا کچھ اس میں وقت لگے گا، وضاحت چاہیے، طول لگے گا اس میں. انشاءاللہ ہم اس میں خلاصہ اور اس کو کنسائز کر کے بتاتے ہیں. تو امام وہ امام جو ہے کیا ہے؟ امام حسین بحر و علمین، کل ہم نے بس یہ علم امام حسین علیہ السلام اگر وضاحت کریں گے، یہ علم مقام علم امامت ہے، علم امامت. بس امامت کو پہلے تھوڑی وضاحت کرنی پڑے گی کہ امام ہوتا کون ہے. صحیح ہے، تھوڑی وضاحت کی میں نے اور ثابت کیا میں نے کل دلیل عقلی سے، دلیل نقلی سے، یعنی قرآن سے بھی ثابت کیا امامت امام حسین علیہ السلام. اس میں ہم نے آئے اطیع اللہ و آئے اول الامر، میں نے اس کی وضاحت کی تھوڑی، اور آئے تطہیر کی وضاحت کی. آج ہم آئے پڑھتے ہیں آئے علم بھی، 3 آیات کل میں نے آپ لوگوں کی عرض کی. ایک اور آئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو، خدا تھا اس کے رب نے، اس کے پالنے والے نے اس کو امتحان، آزمائش میں ڈال دیا. تو یہاں پر ہم مفصل بحث نہیں کریں گے، فقط اشارہ کی اتنا ہمیں ضرورت ہے. اس کے رب نے یعنی پروردگار نے حضرت خلیل کو علیہ السلام کو کیا کیا؟ آزمائش، سیریز آف آزمائش، ٹیسٹس لیے ان سے. فاتمہن، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بھی ان تمام امتحانوں کو کامل کیا، پاس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. سب واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اس وقت؟ نبی تھے، نبی تھے، وہ جوانی میں ہی نبی بنے تھے. اور جب مفسرین کہتے ہیں یہ جو امامت کا عہدہ ملا، یہ کب ملا؟ یہ فی کبرہ، ان کے سن بزرگواری میں، جب وہ 70-80 سال کے تھے، اور جب حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو اس تک خطرناک ترین انہوں نے آزمائشیں کراس کی تھی، ذبح کرنا بچے کو، ٹھیک ہے نا، جو عید قربان، ہم بہت بڑی آزمائش ہے نا، یا آگے نمرود میں کودنا. ٹھیک. تو اس طرح کی جو ان کو آزمائشیں ہوئی. بلکہ ایک اور جو ہے کہ حضرت انی اسکن، تو میں نے اپنے بچوں کو، ذریت کو کہاں کر دیا؟ یہاں مکہ میں، جہاں صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. واد فی واد غیر ذی زرع، جہاں زراعت نہیں تھی. تو انسان کو چاہیے نا کچھ کھانے کو، وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، خشک تھا، پانی تک نہیں تھا. اسی نوزاد بچے حضرت اسماعیل سے ہی زمزم پانی نکلا. لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. تو یہ اس آزمائش سے بھی کامیاب ہو گئے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس کے بعد انی جاعلک للناس اماما، اب نبوت کے بعد میں آپ کو امامت کا مقام دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار، تم نے مجھے امام بنا دیا، اب میری ذریت کو بھی یہ امامت کا منصب دے دے. حضرت حق نے کیا کہا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرے اس منصب پر ظالم نہیں آ سکتے. ظالم کو امامت کا منصب مل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ ظالم کون سے؟ آپ کے اولاد میں سے،
حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے سلام اللہ علیہ جو ظالم ہوگا. ظالم یعنی جو شرک کرے, گناہ کرے, صحیح ہے, گناہ اور شرک وغیرہ, وہ ظالم ہے قرآن کی لغت میں. یہاں 4 آپشنس ہیں. حضرت ابراہیم نے جانتے تھے نہیں جانتے تھے کہ وہ ساری ضروریت کے لیے مانگ رہے تھے کہ خدا نے انکار کر دیا؟ آیا اس کے جو بعض اولادیں تھی وہ تو گناہ گار تھی حضرت ابراہیم کی, ان کے لیے وہ امامت کیسے مانگیں گے؟ بعید سی بات ہے. تو لیکن 4 یہاں پر آپشنس ہیں, امکانات ہیں 4 اولادوں کے متعلق. حضرت ابراہیم کے اولاد علیہ السلام یا سارے فرمان بردار تھے خدا کے, اول عمر سے آخر عمر تک فقط اطاعت خدا. ممکن ہے نا؟ ممکن ہے. خود حضرت ابراہیم طرح وہ انہوں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیے. ٹھیک. بعض اولاد ان کے کیسے ہوں گے؟ ہمیشہ اطاعت پروردگار میں, اول عمر میں بھی, آخر عمر, پوری عمر. دوسرے جو ہے اول عمر سے لے کر آخر عمر تک فقط گناہ. یہ بھی ایک ہے نا دوسرا احتمال. تیسرا آپشن اور احتمال کون سا ہے؟ اول عمر میں انہوں نے گناہ کیے ہوں گے اور آخر عمر میں اطاعت کی ہوگی, ہے نا. چوتھا آپشن کون ہے؟ ویسا ورثہ. پہلی عمر میں, ابتدائی عمر میں انہوں نے اطاعت کی ہوگی اور آخر عمر میں معصیت و گناہ کیے ہوں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا سے 4 میں سے کس کے لیے امامت مانگ رہے ہوں گے؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے, یا پہلا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا, دوسرا تو حتماً نہیں ہے. کیوں؟ اس نے فقط گناہ کی, اس کے لیے وہ کیسے امامت مانگے گا؟ خود حضرت صلوات اللہ علیہ ان دنوں شاید شیشہ ایجاد نہیں ہوا تھا, لوگ دیکھتے تھے صاف چیز کو, ریفلیکٹو چیز میں سے اپنے چہرے کو دیکھتے, جیسے کھڑا پانی, کھڑا خرچ نہ کرو, اس میں انسان شکل دیکھتا ہے نا. حضرت نے یا آئینے میں دیکھا یا کھڑے پانی میں اپنی صورت مبارک دیکھی, ٹھیک, اور اس میں دیکھا محاسن مبارک میں 1 یا 2 یا کچھ جو بال ہے وہ سفید ہو چکے ہیں, یعنی جانے کا ٹائم. یہ الارم کس کا ہے؟ جانے کا. کہا الحمدللہ میرے محاسن سفید ہو رہے ہیں, میں نے آج تک گناہ خدا کا نہیں کیا. ٹھیک ہے. کون شاکرن لانعمہ, خدا بھی کہہ رہے ہیں نا, وہ آپ خدا کی نعمتوں پر شکر گزار بندہ. شکر گزار کیا ہوتا ہے؟ اطاعت گزار, جو تخلف نہ اجتبا ربہ, خدا نے اس کو بلند فرمایا. کس کی وجہ سے؟ شکر گزاری. شکر گزاری کیسی؟ جس میں کوئی خلاف نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. کلیئر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پوری عمر گناہ گار اولاد تھے, ان کے لیے امامت نہیں مانگ سکتے. جو ابتدا میں اچھے تھے, اطاعت گزار تھے, آخری عمر میں معصیت کار تھے, انجام کیا ہوا؟ ہاں, انجام خراب ہو گیا نا. تو وہ اس کے لیے بھی دعا امامت کا پوسٹ نہیں مانگ سکتے. تو 2 ناک آؤٹ ہو گئے. صحیح. اب کون رہتا ہے آپشن؟ ہاں, اب یہ ہے کہ جو اصلاً گناہ گار نہ ہوں, یا جو اول میں گناہ کے آخر میں صحیح ہو گئے. یہ دو آپشن لے کے خدا کو قال ومن ذریتی, سیدھی عقل مانتی ہے نا, شریعت مانتی ہے, ہم نتیجے پر پہنچ گئے. بس خدا سبحانہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے ان دو نسل میں سے 2 قسم کے فرزندوں کے لیے کیا مانگی؟ امامت مانگی. خدا نے کہا لا ینال احد الظالمین. کیا فرمایا خدا نے؟ یہ نہیں کہا تمہاری اولاد یہ نہیں بنے گی, کیا امام نہیں بنے, کیا کہا؟ ظالم اولاد نہیں بنے گی. ظالم اولاد کون ہے؟
ہاں جنہوں نے اول عمر میں گناہ کیے آخر عمر میں ہاں جنہوں نے اول عمر میں اطاعت کی آخر عمر میں گناہ کیے. اور یا دو کون سے؟ ان کی تو حضرت سوال ہی نہیں کر سکتے. جن نے پوری عمر گناہ، ان کی تو سوال ہی نہیں. امامت کیسے امام ہوں گے؟ وہ تو امام النار ہے. صحیح، اس کے لیے امامت مانگے گی نہیں. بس کس کے لیے مانگا ہے؟ دو قسم کے اولادوں کے. ایک جو سارے پاک اور پوتر ہیں پوری عمر. دوسرا جن نے پہلے گناہ کیے پھر توبہ کیے اچھے بنے. خدا نے انکار کر دیا کس کا؟ ہاں جنہوں نے پہلے گناہ کیے اور بعد میں توبہ کر کے اطاعت کی ہے. صحیح ہے. وجہ یہی کہ خداوند امامت کا پوسٹ عصمت کا پوسٹ ہے. سمجھتا ٹھیک؟ جس نے سجدہ کیا ہو بت کو، شرک کو، گناہ، صحیح، وہ امامت کے لائق ٹھیک ہے. اس کو جنت ملے گی، توبہ کر کے جنت ملے گی، لیکن امام نہیں بن سکتا. صلوات پڑھ. بس امام حسین علیہ السلام اسی کے فرزند ہے نا. کوئی گناہ نہیں کیا ہے پوری عمر نہیں. بس یہ آئے جو ہے خلاصہ کافی. اتنا آگے چلتے ہیں آئے شہادت پہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے آپ کو بیلنسڈ قوم امت بنایا ہے تاکہ آپ کیا بنو؟ امت وسط بنو اور شاہد رہو. کن پر؟ لوگوں پر. اور رسول آپ پہ شاہد. ٹھیک ہے. اور ایک اور آیا ہے کہ ہر امت میں سے ہم کیا لے آئیں گے؟ ایک شہید لے آئیں گے، شاہد لائیں گے، جو ان کے اعمال پر کیا ہوگا؟ شہادت دے گا روز قیامت. اب شہادت کون دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کیسا انسان ہے جو ہر آدمی کے اعمال پر شاہد ہے؟ کون ہے ایسا بتائیں؟ آپ ابھی مثلا خامنہ صاحب حفظہ اللہ، وہ ہمارے شاہد ہو سکتے ہیں ہمارے اعمال پہ؟ ممکن ہی نہیں. کیوں؟ اس کے لیے ایسا علم چاہیے ہر بندے پر وہ کیا ہونا چاہیے؟ ناظر ہونا چاہیے. اس کے اندرون بھی اس کے بیرون بھی سارے ایکشنز پر سیطرہ ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، احاطہ ہونا چاہیے. ایسا علم کا دعویٰ بہت بڑا ہے. عام آدمی، نیک آدمی کا یہ دعویٰ مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اور اب مثلا بتائے، اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ فرعون نے پوچھا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام. وہ کہا وہ رب السماوات والارض، زمین آسمان جس میں اتنے چرن پرن انسان سب کا. وہ سوچنے لگا کہ آپ جو پرانی قوم تھی، کون سی؟ جو ہم سے پہلے لاکھوں آئے. وہ خود بادشاہ تھا نا. وہ کہہ رہا کون غلط کرا کون صحیح کرا، ریکارڈ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے. وہ ان کو دیکھتے لا اینڈ آرڈر کون میٹر کس نے خلاف کیا، ان کو پھر دیکھتے ہاں ثابت ہو گیا نہیں ثابت ہو. یہ جو ہاں یہ جو وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں لوگ گزرے، تمہارا رب ان کو کیسے جانتا انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا اعمال کیے. بالے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لا ینسا، میرا رب جو ہے وہ بھولتا، لا یدل ولا ینسی، ان ربی لا یدل ولا ینسا. میرے رب نہ گمراہ ہوتے نہ جہالت ہے ان کو، نہ بھول جاتے ہیں. صحیح. کیف کان ہاں بال القرون الاولی، یہ جو پرانی جو تھی ہماری جنریشن، ان سب کو خدا، تمہارے خدا کو کیسے علم ہے؟ تو وہاں خدا کا علم اس نے بیان کیا کہ نہیں، میرے خدا نہ گمراہ ہوتے ہیں نہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک. وہی علم الہی کن کو حاصل ہے؟ خدا کے بعد ریفلیکشن کے طور پر معصوم کو. یہی تو معنی ہے کہ
ہم نے آپ کو بنایا شاہد کس پر؟ کو اقوام پر. اور آپ پر شہید کون ہے؟ رسول صلوات اللہ. وہ ہمارے اعمال پر کیسے شاہد ہوں گے؟ جب تک کہ اس کے پاس ایسا علم نہ ہو کہ وہ ایسا تھوڑی ہے کہ حساب کتاب میں گڑبڑ ہو گئی تو چل جائے گا. نہیں. یعلم ما تکتمون و ما تبدون. جو اندر ہے وہ بھی معلوم ہے، جو باہر ہے وہ بھی معلوم، سارا سامنے آئے گا. تو جیسے ہر آدمی کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ میرا نام اعمال کیا مشکل ہے اس میں کہ بھائی چھوٹا سا گناہ بھی لے کر وہاں سے بڑا گناہ سارا اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. صحیح. تو یہ وہی شہادت کیسی ہے؟ یعنی علمی احاطہ ہے، ایک سیطرہ ہے، ایک کنٹرول ہے، ایک ویژن ہے، ویژنری کنٹرول ہے. کس کا؟ شاہد کا. کس پر؟ مشہود علیہ پر، جس پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے پورے اعمال اندر اور باہر. تو یہ کون سا، یہ کس سے شہادت دیں گے بتائیے؟ علم ہے نا. علم. پس علم امام کیسا ہے؟ جو ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لاتا ہے، دنیاوی بھی، اخروی بھی، اندرونی بھی اور بیرونی باہر والا سارا علم. یہ علم حاصل ہے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کو ہم یہ علم اس طرح بھی ثابت کریں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایسا علم ہے اور وہ امام ہے نا. کس سے؟ اطیعوا اللہ، اطاعت اس کے مصادیق کہا کہ وہ محمد و آل محمد ہے، اولی الامر. پہلی یہ آیت. دوسری آیت کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ آئے ثقلین، جو حدیث ثقلین جو ہے، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، وہ بھی کیا ثابت کرتی ہے؟ امامت امام حسین علیہ السلام ہے نا. آپ وضاحت چاہتی یا اس طرح کافی ہے؟ یہ دوسری. تیسری، حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اولی الامر کون ہے؟ صحیح. صلوات اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ وہ میرے بعد حضرت امیر المومنین ہے، باضابطہ نام لیا، اور فرمایا کہ اس کے بعد حسن حسین علیہ السلام تا امام مہدی علیہ السلام. صلوات اللہ. یکون علی الناس 12 خلیفہ وکلہم من قریش. یہ شیعہ سنی مانتے، اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے. میرے بعد ہوں گے امت پر کتنے؟ 12 خلیفے ہوں گے، اور وہ سارے قریش میں سے ہوں گے. اہل بیت کتنے ائمہ ہیں؟ 12 ہے نا. اور یہ 12 واضح ہے نام ان کا. اہل سنت میں بعض برادران وہ کیا کیا علماء وہ کرتے ہیں مثلا حساب 12 نہیں ہو پاتے، نہیں آ پائیں گے نا. بنو امیہ کے یزید بھی بعض اس کو امام میں شمار کرتے، تو ان کا حساب وہ صحیح نہیں ہوتا. اب ان کا مسئلہ پوائنٹ اس پر ہے، ٹھیک ہے، کہ خلیفہ کہا، کیا کہا؟ 12 خلیفے ہوں گے. یہ امام حسین تو خلیفہ نہیں تھے، امام زین العابدین خلیفہ حاکم نہیں تھے. پس وہ امیر المومنین کو کہتے، امام حسن کو بھی کہتے، لیکن امام حسین اور باقی علیہ السلام چونکہ وہ حاکم اور حکومت نہیں تھی، پس وہ خلیفہ نہیں ہے. یہ حکومت کو، خلافت کو حکومت سے کیا کرتے؟ تعبیر، جبکہ ایسی ضروری نہیں ہے. امامت کے لیے کتنی شرائط چاہیے ہمیں؟ امام ہماری طرف سے اس کے پاس، یاد رکھیے گا، تفسیر قرآن کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تفسیر علم لدنی ہونا چاہیے، نہ کہ کتابوں سے یا استاد سے سیکھا ہوگا.
बगैर इसी के आलिमुन गैर मुअल्लम, सही है, बचपन से ही इल्म ऐसा हो, यही तो है नबी की पहचान, यही इमाम की भी यही पहचान। तो हम इमाम को कहाँ से, मैंने साबित किया, मनसूस मिनल्लाह, खुदा की तरफ से। नबी को कौन सिखाता है, खुदा या इंसान? इमाम उसका जानशीन, वो भी मिनल्लाह है, उसका भी इल्म खुदाई है और वो मासूम है। क्या है? मासूम। और उसको तफसीर कुरान के अलावा जो अहकाम और अखलाकियात और इज्तिमायत उलूम जो है वो भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कज़ावत, सही है, या शुबहात जो है, शुबहात की तहरीफात की से दीन को बचाना, ये उसकी ड्यूटी है इमाम मासूम की। 3 हो गई। और हुकूमत भी, हुकूमत उसका एक और एडिशनल उसके पास जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो, उसमें हुकूमत में इजरा, एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेशन, सही, उसका वो हेड है। और जुडिशरी यानी कज़ावत, फैसला करना, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनकुम, जब लड़ाई हो जाए आपको अगर हाकिम ना बाए तो वो मोमिन ला युमिन, हाँ उन्होंने खुदा पर ईमान ही नहीं लाया। ये भी मनसब भी किसको मिलता है? इमाम को मिलता है। कौन सा? जुडिशरी, कज़ावत। बस अगर हुकूमत ना मिले, उसके पास इल्म लदनी है, उस वो मनसूस मिनल्लाह है, वो मासूम है, वो अहकाम शरी जानता है, वो फैसला करना भी जानता है, असली इमामत किससे टिकी है? इन्हीं चीज़ों से असली इमामत। अगर नबी को, कितने नबियों को हुकूमत मिली? जिनको नहीं, हम बहुत कम हो, क्यों, जिनको नहीं मिली बस वो नबी नहीं है। आप ऐसा नहीं कहते ना? जबकि नबूवत और हुकूमत का हक किसको है? हाँ, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। फिर क्या पाया? अतियल्लाह व अतियु रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो ये हक इताअत, उनको हुकूमत किसका है? अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। और ये किसके ज़िम्मन में आता है? बेहतरीन तरीका इसकी एक्सप्लॉयटेशन वो है किसका? हुकूमत का। हक में शर हो जाए, जान माल इज्जत मोमिनीन की पहले उसकी जागीर है। किसकी? नबी। किसके? बेहुक्म कुरान। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। इमाम का भी यही है। अगर उसको हुकूमत नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो इमाम फिर भी है। जिस तरह अक्सर अंबिया क्या थे? नबी थे, हाकिम नहीं थे। इमाम भी अगर हाकिम ना हो तो इमाम बाज़ाब्ता है। इसी वजह से ये कहते खलीफा से क्या मुराद है? हाकिम। नहीं बाबा, किसने कहा? हुकूमत भी मिले अच्छी बात है, वो बेहतर कामिल तरीके से क्या कर सकता है? हाँ, इसलिए कहा अतममतु अलैकुम नियामती, हम मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौलाहु सलाम अलैहि। ये कामिल तरीन तरीके से इंसानों की हिदायत कर सकता है। हर इमाम ने अपने बाद वाले इमाम को क्या किया? रिकमेंड किया। मेरे बाद, मतलब इमाम हसन ने शहादत से पहले सलाम अलैहि क्या कहा? मेरे बाद जो इमाम होगा वो हज़रत इमाम हुसैन होगा अलैहिस्सलाम। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब शहादत के लिए, जंग के लिए जा रहे थे तो डिक्लेयर किया, किसको? इमाम ज़ैन अल-आबिदीन, हज़रत ज़ैनब वगैरह, उनको अलैहिस्सलाम को कहा ये मेरे बाद वारिस इमामत है, ये तुम हुज्जत खुदा मेरे बाद। ये भी एक क्या है? सर्टिफिकेट है। किसकी? इमामत इमाम हुसैन। 5 हो गई। छठी ये है हाजा इब्नाया इमामान कादा आव काम आव कादा। ये मेरे 2 फर्जंद उन्हीं के पास, रसूल से फरमाया, ये हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, ये 2 इमाम है। क्या है? इमाम। चाहे क़याम बैठे, क़याम ना करे या क़याम करे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या खुद यही हदीस, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनत न व इमाम खैर, इमाम का है ना, इमाम खैर।
تو جناب علی یہ ہو گئی سند کس کی؟ امامت کی. کس کی؟ امام حسین علیہ السلام. اب آتے ہیں امام حسین یا کسی امام کو خدا کیسے علم دیتا ہے نہیں سوال. کیسے علم ٹرانسفر، ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ پہلا تحدیث ہے. پہلا طریقہ تحدیث ہے. تحدیث یعنی ایک ملائکہ بولتا ہے اور حضرت سنتے ہیں، محدث بن جائیں گے. پیغام کس کے ذریعے؟ فرشتے کے ذریعے آتا ہے، وحی نہیں ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام شریعت لے کے نہیں آتے، امام ہے نا. بس امام کو علم ہے. کون سا علم ہے؟ جو علم امامت ہے. وہ کون دیتا ہے اس کو؟ جبرائیل نہیں دیتا علیہ السلام. کلیئر؟ یہ ختم نہ ہو جائے. ہم نبوت و امامت الگ، ہم خاتم نبوت کے قائل ہے اور ضروریت تشیع ہے، ضروریت دین ہے. نبوت کس کی ہے؟ دعوی نبوت جس نے کیا میں نبی ہوں، وہ اماموں نے کسی نے نہیں کیا. اگر کوئی کہتا ہے غلط ہے، یہ تہمت ہے. دوسرا، میرے پاس خدا کی طرف جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے، شریعت لے کے آتا. یہ ہمارے اماموں کا کسی کا دعویٰ نہیں ہے، نہ نبوت کا دعویٰ نہ وحی کا دعویٰ. صحیح ہے؟ بس وہ نبی نہیں ہو، کوئی نبی نہیں ہے. بس خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے دروازہ خدا اور امام کے درمیان علم کا، رابطے کا بند ہو گیا، کٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ جو پیکولرٹیز دو ہے یہ فقط امام نبی کے ساتھ ہے. امام کے کون سے طریقے ہیں خدا سے علم لینے کے؟ واسطہ اور اس کے ساتھ کنٹیکٹ کے کون سے طریقے؟ ایک طریقہ تحدیث کا ہے، محدث. ایک ملائکہ بولتا ہے، پیغام خدا لے کے آتا ہے، یا حسین. صحیح؟ آپ مثلا اگر آئے ہوئی نازل کہاں؟ رسول اللہ کے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اسی آئے کو ملائکۃ اللہ روز عاشورہ امام حسین کو قرات کر کے کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. لیکن وہ ملائکہ جبرائیل علیہ السلام نہیں ہوگا اور وہ وحی نہیں ہے، وحی تو پیغمبر پر اتری ہے. یہ تسدید امر ہے، یہ تحدیث وہ روایت ہے، آیت ہے جو پہلے سے ہی نازل ہو چکی. یہ کلیئر کرے، کوئی تہمت نہ لگائے تاشی ہوگی یہ کیا بول رہے. بعض میں علماء میں نے یوٹیوب پر دیکھے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے قائل نہیں. یہ تو ہم آپ سمجھے نہیں ہے. یہ امامت من اللہ. ہم امامت کو حق کے لوگوں کا حق نہیں مانتے. حق امامت حق الہی ہے، منصب الہی ہے، نص الہی ہے، لیکن نبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی کو تو ہم بیان کر رہے. تو اگر یہ طولانی نہ ہوتا تو میں یہ تو سال بھر بھی ختم نہ ہو جائے. بحث بہت وسیع بحث ہے. تو اب یہ امامت کا جو مسئلہ، اب میں نے یہ آیات بتائی آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام کو علم کن کن ذریعوں سے. ایک تحدیث کے ذریعے، دوسرا الہام کے ذریعے. تحدیث سمجھ آئے نا؟ جیسے روایت میں بہت سارے کہ امام علی علیہ السلام یا باقی وہ محدث تھے. ملائکہ، حضرت مریم محدثہ نہیں تھی، اس کو ملائکہ بولتے نہیں تھے، اس کے ساتھ بولتے تھے. تو امام علی اگر امام حسین محدث ہو تو آپ کو کیوں تعجب ہے؟ ٹھیک ہے. تو روایت ہمارے پاس ہے اور یہ امر محال نہیں. دوسرا جو ہے وہ تحدیث کے علاوہ الہام ہے. تو الہام آپ قرآن ایک کھلی سی حقیقت ہے قرآن کی. الہام مطالب اس کے قلب مبارک میں ڈال دیتا ہے خدا تبارک تعالیٰ، یا سیدھے یا ملائکہ کے ذریعے. ٹھیک ہے. وہاں نبوت نہیں ہے، دعوی نبوت نہیں ہے اور شریعت بھی نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے جس کو ہم نبوت یہ کہتے ہیں. اب ان تحدیث و الہام اور دوسری چیز اب کہتے ہیں یہ بھی غائب سے کنٹیکٹ ہے. پاس کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا نبوت کا دعویٰ. نہیں بھائی،
نبوت کا دعویٰ نہیں. آپ ذرا سوچو سمجھو, ان دونوں میں بہت فرق ہے. ہمارا اعتقاد, ہم یہ چیزیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امام خدا کی طرف سے چنا گیا ہے, منصوص من اللہ ہے اور معصوم ہے. علم لدنی وہ کیسے آیا, وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ تو اسی طرح ہے, لیکن اس میں دعوی نبوت نہیں ہے. اس میں شریعت کا جو ٹرانزٹ ہے وہ نہیں ہے. اور جبرائیل بھی بعنوان حامل شریعت و وحی نہیں ہے, بعنوان حامل شریعت, کیا شریعت لے کے آئے نہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من الا انہ لا نبی بعدی. اب کیسے سے اس کی یہی تعبیر ہے, انت منی ہماری منزلت ایک, تو بھی خدا کی طرف سے میں بھی خدا کی طرف سے, تو بھی علم لدنی رکھتا میں بھی علم, تو بھی معصوم اور میں بھی معصوم, لیکن تیرا دعوی نبوت نہیں ہے, تم پہ وحی نہیں ہوتی ہے, فرشتے جبرائیل وحی لے کے تم پہ نہیں آتا, تو بھی دعوی نبوت نہیں کرتا, لیکن باقی مقام تو تیرے پاس بھی علم لدنی ہے, تو بھی معصوم ہے, صحیح, اور تو بھی گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, حکومت کرنے کی بھی کا بھی حق رکھتے ہو. مشکل نہیں ہے. تو آپ اب اگر نبوت کو اس کے علاوہ اور کچھ ثابت کرو تو ہمیں بتاؤ اور کیا نبوت ہے. صحیح ہے, آپ کو کلیئر ہوا؟ تو یہ بہت فرق کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے الہام, آپ الہام دیکھیں, ذل کرنے, قلنا یا ذل کرنین ہے نا قرآن میں. ہم نے کہا کس کو؟ حضرت ذل کرنین کو, یہ کرو یاجوج ماجوج کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. تو خدا بندہ تم نے آپ نے بات کی ہے ان کے ساتھ ذل کرنین, تو کیا ہو گئے؟ وہ نبی ہو گئے نا. خدا جس کے ساتھ بات کرے وہ نبی نہیں ہے, نہ شیعہ مانتے نہ سنی مانتے, نبی ہے ہی نہیں. پھر بات سیدھے ایڈریس ہی کون ہے؟ یا ذل قلنا, ہم نے کہا یا ذل کرنے, اے ذل کرنے. بس یہ بات وحی سے نہیں ہے, نبوت سے نہیں ہے, شریعت بیچ میں نہیں ہے. ایک اور طریقہ ہے جس کو بولتے کیا؟ الہام. ہاں جی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے مادر موسیٰ علیہ السلام کیا کیا؟ وحی کی, یعنی الہام کیا. وحی وہ پیغمبر نہیں تھی, عورت پیغمبر نہیں ہوتی ہے, اور وہ پیغمبروں میں عورت بھی ہوتی ہے, پیغمبر بھی نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا, کہیں روایت بھی نہیں ہے. اس طرح اصحاب کہف کو فاؤ الی الکہف, جاؤ پناہ لے لو, کس میں؟ غار میں لے لو. خدا کہتا تو وہ پیغمبر توڑی ہے. تو یہی امام حسین کو بھی کیا ہوتی تھی؟ الہام ہوتا ہے, الہام. وہ تحدیث ہو گیا. دوسرا الہام. تیسرا یہاں آپ کو توجہ ہونا چاہیے, یہ مشترکہ چیز ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ذوالقرنین پہ بھی ہوا, اصحاب کہف پر بھی ہوا, ام موسیٰ پہ بھی ہوا, بہت ہے نا, حضرت مریم پر بھی الہام ہوا. صحیح. وہ مساوی ہو گئے ائمہ اطہار 12 اماموں کے؟ نہیں. ان کا آغا خاتم المرسلین ہے, رحمت للعالمین, سب سے بڑا درجہ, اس کا جانشین بھی سب سے بڑا ہوگا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ افضل ہے. کس سے؟ ہاں, ائمہ باقی جو انبیاء ہے, باقی جو انبیاء ہے سوائے رسول اللہ, رسول اسلام صلوات اللہ علیہ کو چھوڑ کر. فلسفہ یہی ہے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. ٹھیک ہے, یہ سیدھی سی بات ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی انما یرید اللہ لیذھب. اور اسی طرح ندعو ابناءکم ونساء نساءکم وانفسنا وانفسکم. کتنی ساری دلیلیں دیں گے, واضح طور پر یہ مطلب کو ثابت کرتی ہے. بس ایک درجہ دیکھیے امامت اہل بیت, ان کا جو طریقہ ہے, ان کا جو گریڈ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سنیے, خطبہ قاسیہ میں بھی ہے. خطبہ قاسیہ میں کیا کہا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا میں نے, کہ خطبہ قاسیہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام جیسے کچھ سال کے تھے, 3-4 سال کے یا 5 سال کے تھے, ان کو گود لیا کس نے؟
रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु और अपने साथ हज़रत खदीजा के घर में, जो उनका अपना घर था, उसमें रखा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम से ले लिया, गोद ले लिया अपने। फिर अब मैं नहीं कहूँगा ज़्यादा, चूँकि असल मतलब कहना है, असल मतलब कहना। उनको क्या परवरिश करते, कैसे, जैसे माँ परवरिश करती है बच्चे की तरह, जैसे परिंदा बच्चे को पालता है। मैं अपना जिस्म उनके साथ मिलता था और मैं उनके जिस्म को लम्स करता था, उनकी खुशबू नबूवत में सूंघता था। और वो अकेले जाते थे रसूलुल्लाह कहाँ, गारे हिरा में इबादत के लिए, सही, काबलस बेसाथ, सही है। तो उनको कोई नहीं देखता था, फकत मैं देखता था, सही। और मैं उनके साथ होता था, वहाँ होता था। जो उनको रूह, एक मलाइका है, मलाइका नहीं है, बहस है, ये रूह मलाइका है या मलाइका नहीं है। एक अलग किस्म की ग्रेड का की वो एग्जिस्टेंस है, जो मलाइका नहीं है, मलाइका से ऊंचा ग्रेड है। बल्कि रिवायत में आया है कि वो क्या नाम इनका, हज़रत मीकाईल और जब्राईल अलैहिस्सलाम से भी ऊंचा दर्जा है। उसका नाम है रूह, रूह। तो वो आते थे रसूलुल्लाह को सिखाते थे, यानी पैगाम लेके आते थे, ये दस्तूर खुदा है वगैरह। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मुझे देते थे और मैं उस पर अमल करता था। कब थी? 4-5 साल की उम्र के। इसलिए कह रहे ईमान लाना बाबा, वो उनका ईमान लाना माना ही नहीं, उनके पास इल्म लोदे नहीं था, ईमान क्या लाए वो। हाँ, अपने भी ईमान लाना ठीक है, और अपने में उनका रसूल भी शामिल है। क्यों? अवलना मोहम्मद, अवसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये अगर एक ही चीज़ होती तो इनको फिर मलाइका में ही शामिल करना था। रूह को अलग क्यों लेके आए? पास रूह अलग है, मलाइका अलग है। हाँ, वो भी मुजर्रद है, ये भी मुजर्रद है, ये उनसे ग्रेट और अलग। खुदा जानता है उसकी हकीकत क्या है रूह की। पास शब कद्र, हाँ, आपको मालूम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया, इस सूरे इन्ना अंज़लना जो है, हाँ, इससे हमारी इमामत पर इस्तदलाल करो। इमाम ने फरमाया लोगों को एहतिजाज करो, इस्तदलाल करो। अब देखिए, हर शब कद्र क्या होता है? कुरान नाजिल होता नहीं होता? होता है ना? किस पर? तनज़्ज़लुल मलाइका। या रसूलुल्लाह के ज़माने में आप शब कद्र पूरी रात करते हो ना, खुदा क्या कहता है? ये तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूहु फीहा, किस पर? पैगंबर पर। हाँ, कोई चीज़ मौजूद हो जिसके कल्ब मुबारक पर ये पूरे साल के जो अहकाम और जो मसाइल है वो नाजिल होते हैं। वो कल्ब रसूल जैसा होना चाहिए। अवलना मोहम्मद, अवसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुल्लना मोहम्मद, हुसैन अलैहिस्सलाम और आजकल के हज़रत इमाम महदी के कल्ब मुबारक पर ये नाजिल होते हैं। कौन? रूहुल अमीन। बस एक और सोर्स इल्म जो है, इल्म इमामत का, जो खुदा की तरफ से इल्म आता है इमाम के कल्ब मुबारक में, वो कौन है? रूह है। कौन है? रूह। वो मैंने बताया रूह की, मैंने कौन है रूह वो। और आपको मालूम है कि हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास रावी थे और वहाँ से गुज़रे इब्न अब्दुल्लाह इब्न सलाम। अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदी थे और पैगंबर के ज़माने में मुसलमान हुए थे। तो उन्होंने
ईमान लाए। अब क्या मशहूर था, यहूदियों का तो ज़्यादा ही चर्चा है ना, हमारे उलमा से ज़्यादा ही चर्चा, बहुत ही मारूफ थे कि इनके पास क्या है, इल्म किताब है, कुरान का इल्म है। तो हज़रत को उन्होंने पूछा, अहादा हुआ इब्न मन इंदहु इल्मुल किताब, यही उसका फर्जंद है, उस आलिम का जिसके पास कुरान का पूरा इल्म है। हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाया, या इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुराद वो नहीं है अब्दुल्लाह इब्न सलाम, मुराद जिसके पास इल्म कुरान है, इल्मुल मिनल किताब, इल्मुल किताब जिसके पास है, वो हमारे जद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, जिनके मुतालिक खुदावंद ने कहा वमन इंदहु इल्मुल किताब, तफसीर फरमाई, और उन्हीं के मुतालिक कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह रसूलुहु वल्लदीना आमनु, फिर आखिर में वहुम राकिऊन। मुशक्कस फरमाया ये इमाम जिसके पास इल्म लुदनी है और तसरीह हुई है, वो इमाम हमारे जद है, वो सिंबल है, ता इमाम महदी एक ही हकीकत है। ये तो मैंने ज़रिए बताए किसके, कि इल्म इमाम खुदा से इमाम तक कैसे आता है। ठीक है, कुछ आपको अर्ज़ करूं, ये भी सैयदुल वसीयीन है इमाम अली मुर्तज़ा है ना अलैहिस्सलाम, उनकी तारीफ़ करना यानी पूरे 12 इमामों की तारीफ़ करना, वो असल इल्म लुदनी में, मासूम होने में और इस्लाम को तहरीफ और दीन को तहरीफ से बचाने में और इबलाग में मुश्तरक है, हुकूमत में भी मुश्तरक है, कज़ावत में भी मुश्तरक, एक ही है। ठीक है, इसलिए अगर आपने फजीलत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम साबित की, वो फजीलत इमाम हुसैन भी है। ठीक है जी, आप आज़ान में क्या कहते हो, अशहदु अन्ना अलियन या हुज्जतुल्लाह कहते हो ना, अली मुर्तज़ा, आप कभी क्यों नहीं कहते अशहदु अन्नल हुसैन हुज्जतुल्लाह या वलीउल्लाह, एक ही बात। हम एक का नाम लेंगे, सब ही उसमें शामिल 12 के 12। ठीक है, तो पहली जो दलील है मसलन यनहदरु अनिस्सैल वला यरकी इला तैर, मेरे पास जितना इरफान है ज़ात अक़दस अमीरुल मोमिनीन से ऊपर से नीचे आता है, जो पीने वाले हैं वो अली मुर्तज़ा से ही पीते हैं, क्या इल्म इरफान, वला यरकी इला तैर, कोई इल्म हुसूली परसेप्टिव नॉलेज अगर जानना चाहे वो अली की ज़ात अक़दस तक पर मार नहीं सकता। पहली ये कौन सा हुआ, इल्म लुदनी। और यरहमकल्लाह, दूसरा जो है हमारे पास हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम, अलिमतु मा यकूनु अलिमतु मा कान व मा यकून, मेरे पास वो इल्म है जो पहले था और जो रोज़ क़यामत तक आएगा, वो मेरे पास इल्म है। ठीक है, और वो इल्म भी मेरे पास है कि हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह अल्लमनी अल्फा बाब, उसने मुझे 1000 चैप्टर्स ऑफ नॉलेज सिखाए, किसने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व कुल्लु बाबिन यफ्ताहु अल्फा बाब, और हर 1000 चैप्टर का 1000 और क्या हो जाता है, इंक्रीज हो, मल्टीप्लाई हो जाता है, फ़यकून ज़ालिका अल्फा अल्फा बाब, वो पूरा इल्म कितना हो जाएगा, 1000 into 1000 कितने हो गए, 1,00,000 चैप्टर्स। वो खुदा जानता है कि अगर उस 1,00,000 चैप्टर्स में फ़कत एक हर्फ, जैसे मैं कल रिवायत पढ़ी इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, उसमें से फ़कत एक हर्फ कतरा आसिफ इब्न बरखिया को हासिल था, उसने तख्त बिल्किस को पलक झपकते ही हाजिर किया, यमन से फ़लस्तीन तक। सही हो, तो पूरे 1,00,000 वो चैप्टर कितने होंगे, सही, ये इस अंदाज से। और बस ये वही इल्म लुदनी इलाही है।
امام امیر المومنین علیہ السلام آپ کو معلوم ہے ان علم جو ہے وہ اگر حضرت نے فرمایا نہج البلاغہ میں اگر میں اپنا علم بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے یہ رسول سے افضل ہے صلوات اللہ، چونکہ وہ کہیں گے یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام وہ چیزیں کہہ رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کہی، تو یہ جناب علی اس سے افضل ہو گئے۔ لیکن میں اسی ڈر سے ساری چیزیں نہیں بتاتا ہوں، اور ہم جو علم خاص اپنے افرادوں کو ہی کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں جن کے پاس وہ ظرفیت حاصل ہے۔ تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا نہج البلاغہ میں ہی ہے، ان امرنا صعب مستعصب ولا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان ولا یعی احادیثا یا حدیثنا الا احلام رزینہ۔ صحیح؟ تو ہماری جو کا ینحدر عن السیل وہ والا علم عرفان یا نبی مرسل یا ملک مقرب یا مومن جس کے دل کو ہم نے، جس کے روح کو تربیت کی ہو ہم نے، کون سا ہے؟ جیسے سلمان منا اہل البیت، وہ لے سکتے، تحمل کر سکتے ہیں، اور ہمارے کلام کو بھی کوئی لے نہیں سکتا۔ ایک تو عرفان ہوا، دوسرا علم حصولی کتاب سے ہم پڑھائیں گے۔ الا احلام الرزینہ، ایسے باہوش اور بہت ہی زیرک اور قابل استعداد مغز ہونے چاہیے جو ہماری کلام کو سمجھ پائیں، تو سب کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ذالک القرآن فاستنطقوا، یہ قرآن جاؤ اس سے بات کرو، وَلَن يَنطِقَ بِكُمْ، آپ سے بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیوں وَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، کیونکہ اس کی بول علی ہے علیہ السلام، وہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے۔ تو اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اب ہم جس میں آپ کو میں علم امامت جو ہے وہ علم الہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو میں نے بتائی کہ وہ امام ہے، اس کی بھی میں نے سند بتائی، اور اس کے بعد آپ کو یہ عرض کروں گا کہ امام جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ امام رضا کہتے کہ جب ہم میں سے کوئی امام بنتا ہے، جب ہم میں سے کوئی امام بنتا ہے تو اس پہ یہ چیزیں آ جاتی ہے۔ اول یہ کہ اس میں شرح صدر آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ شرح صدر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یا رسول اللہ علم نشرح لک صدرک۔ کچھ روایت اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ ان کو پھر سینہ کاٹا گیا، پھر دھویا گیا، شرح صدر ہوا۔ یہ عقل اور شریعت اور عقلی ان پر قابل قبول نہیں، اس پہ بحث ہی ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ شرح صدر ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کب ہمارے عموماً انبیاء کب مبعوث ہوتے تھے نبوت پر؟ 40 سال، سنا ہوگا۔ 40 سال کیا ہے فیکٹر؟ میچورٹی کا۔ بس یہاں پر یہ جو ہے شرح صدر کیا ہے؟ میچورٹی کا، امت کا بار اپنے کندھوں پر لینا، اتنے میچور ہوں کہ اگر کوڑا کرکٹ ڈالا جائے کچھ نہ کہے۔ صحیح؟ اگر ان کو بھیڑ کی جو انتڑیاں وغیرہ وہ بھی ڈالی جائے کچھ نہ کہے۔ صحیح؟ شیب ابی طالب میں کتنے ظلم کیے گئے، بچے بلک رہے تھے، پیاس اور دودھ اور غذا، بڑے بھی پریشان، 3 سال معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت نے اف تک نہیں کیا استقامت راہ میں،
مسلمانوں کو چن چن کے مارا جاتا تھا، اذیت کی جاتی تھی، وہ بھاگتے تھے، سارے شکایت لے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کے پاس ہونا چاہیے شرح صدر. یہ وہ رسول ہے جن کو خدا فرماتا ہے کہ آپ پوری رات کو کیا کرو، نماز نہ پڑھو. کیوں؟ قم اللیل الا قلیلا فإن لک فی النہار سبحا. آپ کو دن میں بہت کام ہے. حضرت پھر بھی کیا کرتے تھے؟ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، نماز شب. حتی یتورما قدماہ، دونوں پائے مبارک پھول جاتے تھے. یہ اس وجہ سے خداوندہ یہ کام ہر کوئی کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آپ ان انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو جاؤ. کتنی دیر کھڑے ہو سکتے؟ مشکل ہے. اگر جو کوئی کھڑا ہو گیا اور اس کی ٹانگیں پھول گئی، خدا تو غفور الرحیم ہے نا. یہ کس کے لیے کہہ رہے؟ خداوندہ مجھے جو نور دیتے ہو نماز شب میں، وہ زیادہ دے دے نور، اتنا زیادہ نور دے دے. کل میں جب جاؤں گا تبلیغ کے لیے، میرا وہ نور ان کو مجبور کرے، ان کے دل کو نورانی کرے، وہ لبیک کرے. کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ. خدا تبارک تعالیٰ نبی کو یہی تو فرماتا قرآن میں، کیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اپنی جان دے رہے ہو، کیوں؟ کافر کیوں نہیں مومن بن رہے ہیں؟ حضرت کو تحمل ہی نہیں ہو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اتنے غمخوار ہے. یہی شرح صدر ہے. یہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ جو کافر ہے، جو گالیاں دے رہے ہیں، جو اذیت کر رہے ہیں، جو قتل کر رہے ہیں، جو اس کو کہہ رہے ہیں جھوٹے ہو، ساحر ہو، کذاب ہو، شاعر ہو، مجنون ہو. کیا کیا تہمتیں لگا رہے ہیں نا، کیا کیا تہمتیں لگا رہے. ان کے دل میں کوئی دشمنی نہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لے رہے ہیں 40-60 سال کا، بلکہ آزاد کر رہے ہیں سب کو. خون کا قطرہ بھی نہیں بہایا. پورا مکہ فتح ہوا، لیکن دلوں کو فتح کیا حضرت رسول اللہ نے. ٹھیک ہے، تو یہ کمال ہے، یہ شرح صدر ہے. اور اس شرح صدر کو چاہیے کیا؟ انسان نبوت کو یہ حاصل ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. اور بھی باقی آپ اسی طرح اس کو ڈھونڈ لیجئے میٹیریل کہ شرح صدر کے. میں آپ کو اخلاص ہونا چاہیے. باپ انا و علی ابا و حاضل امہ. میں اور علی اس امت کے، اس امت یعنی پوری امت کے کیا ہے؟ والد. والد کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ؟ محبت ہوتی، جان پیشانی ہوتا ہے، ایثار ہوتا ہے، قرب. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم آپ کو دیتے ہیں، مفت دیتے ہیں، آپ سے نہیں مانگتے، اور ہم آپ سے شکریہ بھی نہیں چاہتے. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اجر بھی نہیں مانگتے. شرح صدر ہے، اخلاص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، وہ جا رہے تھے چرانے اپنی بھیڑوں کو، تو دیکھا ساری بھیڑیں جو ہے وہ آگے پہاڑوں پر تھے. ایک بھیڑ کا بچہ، وہ چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ، وہ کھیلتے ہیں، ہے نا، چھوٹے بھیڑ کے بچے زیادہ، یا بکری کا بچہ زیادہ کھیلتا ہے. وہ کھیل کود میں ادھر ادھر کنارے پہنچ گیا. کنارے کس کے؟ پہاڑ کے. وہاں سے اٹھا کے چھلانگ ماری نیچے، وہاں چمن تھا، اور جو وہاں پہنچ گیا. اور وہاں سے سٹیپ تھا، وہاں سے واپس نہیں آ سکتا. ماں سے جدا، گلے سے جدا ہو گیا، اور اس کو نیچے کھسک کے مر جاتا. اس کو کون بچائے؟ وہ تو بچہ تھا کھیل میں. ہاں، اس نے ایک کام کیا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں علیہ السلام، میں اس کا چرواہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اس بے زبان کی جان بچانی ہے. اس کو فارسی میں بولتے بازی گوش کن. یہ کھیل کود میں ہے مست. لیکن حضرت گئے، اور کس طرح گئے؟ کہتے کہ ناممکن طریقے سے گئے. وہاں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہاں پہنچ گئے. اور
وہاں اس کو اٹھا کے پہنچا دیا کہاں؟ واپس سیف پوزیشن پر، اور اپنی جان کو بازی لگا کر خدا نے وحی کی، یہ کلیم میرے، تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی. بیٹھ کے بچے کے لیے آپ جان قربان کرو گے؟ 200 روپے نقصان ہوتا جب مرنے دو بھائی. ہاں جی، جان تو نہیں قربان کرو گے؟ جان قربان کی، اس کو بچائے. کہا میں نے اسی اخلاص کی وجہ سے تمہیں اپنا کلیم اللہ انتخاب کیا. بس یہ شرح صدر ہے، شرح صدر ہے. کس کا؟ نبی کا اور امام کا. صحیح ہے. اور دوسری چیزیں جو حضرت رضا علیہ السلام نے فرمائی، وہ الہام اس پہ ہوتا ہے نبی پر، امام پر، اور اس کو جناب علی گناہوں سے بھی پاک رکھتا ہے خدا تبارک تعالیٰ، اور حکمت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. حکمت اس کے دل میں ڈال. ایک تو یہ کون ہے؟ شرح صدر دیتا ہے، تو میں نے بتا دی. دوسرا، اس کو الہام کر دیتا ہے تمام سوال جو اس سے پوچھیں گے. صحیح، تمام سوال جو پوچھے اس کے دل مبارک میں وہ آ جاتا ہے. کوئی بھی سوال پوچھ لو، اس کی وضاحت میں دے دوں گا. ٹھیک ہے. تیسرا، حکمت اس کے دل میں ڈال دیتا. حکمت کیا ہوتی ہے یہ بھی، اور اس سے علم کا ہے نا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ علمی ہے. علم معنی علم امام ہے. اور تیسرا، گناہوں سے نفرت، اور وہ بھی علم ڈال دیتا ہوا اندر، اور جس سے وہ حجت خدا بن جاتا ہے. صحیح. اور میں نے کہا یہ ٹاپک ذرا ہے نا، علم امام سمندر ہے. میں موٹی موٹی چیزیں اشارہ کے لیے حد تک ہی آپ کو بیان کروں گا، اور آہستہ انشاءاللہ میں کمپیریٹو اسٹڈی کر رہا ہوں. ادھر سے امام ہدا اور امام نار. امام نار کی بھی میں، چونکہ امام ہدا والی بہت زیادہ وسیع ہے، اس لیے یہ زیادہ معلوم ہو جائے. نار کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، وہ شاید 1-2 لیکچرز میں حل ہو جائے گا، اس کو کنسائز بھی کر سکتے. لیکن اس کی معرفت، امام ہدا کی معرفت تفصیلاً زیادہ ہونی چاہیے. میں موضوع سے باہر نہیں گیا ہوں، چونکہ یہاں وسیع تر آ گیا، اس وجہ سے امام ہدا کی صفات کو، جیسے علم امام ہے، اس کو تھوڑا اور وضاحت کروں گا. انشاءاللہ خدا توفیق دے، اور انشاءاللہ زندگی ہو اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے امام ہدا کو نہیں بخشا لوگوں نے. کس وجہ سے؟ اسی جہالت کی. ہم کیوں وضاحت کر رہے ہیں کہ امام خدا کو سمجھا جائے تاکہ ہم اپنے اوقات میں رہیں، ان کے خلاف نہ جائیں. ابھی امام زمان علیہ السلام ہمارے روحی لوح الفدا موجود ہے. ہم ایسا کام نہ کریں کہ ان کے دشمنوں میں نعوذ باللہ قرار پائے، بلکہ ان کے لیے یہ جو محرم کے ایام ہے بہترین. میں نے شاید پتہ نہیں کتنا صحیح ہے، ایک پیغام سنا حضرت رہبر معظم حفظہ اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ جتنا آپ ان دنوں توسل کرو گے امام حسین سے کہ علیہ السلام، ہم خدمت گزار بن جائیں. کس کے؟ امام زمان علیہ السلام کے. اور اس کی معرفت ہمارے سینے میں جب ہاتھ ماریں گے تو معرفت امام زمان ہمارے علیہ السلام زیادہ ہو جائے. اور خدا سے یہ راز و نیاز کرو، خداوندہ مجھے اس کا یارو یاور بنا دے. سب سے بڑی ماتم کرے، ماتم میں ہی یہ توسل کرے، مرثیوں میں اور رونے میں یہی توسل کرے. تو یہ واقعاً بہت بڑی چیز ہے. اور حضرت یہ معرفت بہتوں کو تھی، لیکن دل تک نہیں تھی، دماغ میں تھی، دل تک نہیں تھی. اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام اعداء کے نرغے میں پھنس گئے، اور روز عاشورہ کا واقعہ پیش آ گیا، اور عصر عاشورہ کا ٹائم آ گیا، یعنی اب اہل بیت نکل رہے ہیں اور اصحاب شہید ہو چکے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں. اب باری آئی ہے 13 سال کے
حضرت قاسم علیہ السلام کی. حضرت قاسم تقریباً تب ہی دنیا میں آئے ہیں جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت 48 کو ہوئی، 48 ہجری کو. یہ 60 ہے، 12-13 سال تھی. اور جب بابا کو دیکھا ہی نہیں، آنکھیں کھولیے کہاں؟ گودیے حضرت امام حسین علیہ السلام. ان کی تربیت انہی کے اس گودی میں ہوئی امام حسین پس والد کی جگہ رکھتے تھے. یہ فرزند حسین ہے، نہ کہو فرزند حسن علیہ السلام ہے، فرزند امام حسین علیہ السلام. پالا، ہمارے کہتے ہیں نا پالنے کا درد جنم کے درد سے زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے پالا. شب عاشوراء امام امام حسین علیہ السلام کا علم امامت آپ دیکھیں، سب کو بشارت دی کہ کل کون کون شہید ہوگا، کیسے شہید ہوگا، اس کی جنت بھی دکھا دی. یہ علم امامت ہے. تو حضرت قاسم علیہ السلام کا یا اماں، میرے چچا، میں بھی کل شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا. وجہ یہی کہ چھوٹے تھے، کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا. اب یہ آپ کو معلوم ہے نا، 13 سال کا بچہ بعض اس کو حساب کرتے ہیں بڑا ہے، آواز کی وجہ سے، قد کی وجہ سے سمجھتے یہ چھوٹا ہے. اس وجہ سے شاید انہوں نے سمجھا کل میں شہید نہیں ہوں گا. لیکن شوق شہادت بہت ہی زیادہ تھا. اس لیے سوال کیا. حضرت نے اپنی گود میں لیا، پیار کیا، کہا بیٹا میرے کیف الموت اندکا، شہادت یعنی موت، یعنی مرنا. آپ کے نزدیک موت کی کیا کیفیت ہے؟ کہ آپ کس طرح سمجھتے ہو؟ دکھ سمجھتے ہو، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے موت کا؟ فرمایا نہیں، احلا من العسل، میرے لیے، میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. بعض تو اس میں بہت تفسیر کرتے ہیں، میں تو زیادہ تفسیر نہیں کروں گا. یہ تفسیر عرفانی بھی ہے اس میں، اور حکومتی سیاسی بھی ہے. وہ میچورٹی حضرت کو حاصل تھی. جیسے حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آیا السنا علی الحق، مگر حق پر نہیں ہے. یا بتا اے میرے بابا، کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہے. کہا پھر پرواہ نہیں ہے، ہم موت کی طرف جائے یا موت ہماری طرف. یہ نظریاتی ہے. حق اور باطل کی ان کے پاس پوری پہچان تھی ان کے پاس. اس لیے کل جب اٹھے، جب حضرت علی اکبر شہید ہو چکے، حضرت قاسم سے رہا نہیں جا رہا ہے. جوش مجتبی جوش میں آیا ہے، اور امام حسین سے کہا اے میرے چچا مجھے بھی اجازت دے. دیکھ رہے ہیں مورخین لکھتے ہیں غم زدہ چہرہ تھا حضرت قاسم کا، کوئی آرام نہیں مل رہا تھا. کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں شہید ہونا چاہتا ہوں چچا. نہیں بیٹا تمہیں اجازت نہیں. ٹال دیا. ایک بار، 2 بار حضرت ان کو توجہ نہیں دے رہے. حضرت قاسم آئے، پاؤں کے بل گرے، حضرت پائے مبارک امام حسین چوم لیے. میرے چچا مجھے اجازت دے دیجئے. اتنا اصرار کیا، امام حسین مجبور ہو گئے، اٹھا لیا بیٹے کو، اپنے سینے سے لگایا. کہا میرے فرزند اب میں آپ کو جانے دیتا ہوں، جاؤ شہید ہو جاؤ خدا کی راہ میں. اپنا امامہ سارے مبارک سے نکالا امام حسین نے، اور امامہ کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا کفن کے طور پر بدن حضرت قاسم لپیٹ دیا، اور دوسرا امام حضرت قاسم علیہ السلام کے سر مبارک پر اس طرح رکھ دیا کہ آدھا چہرہ چھپ رہا تھا، آدھا چہرہ دکھ رہا تھا. کہ جب حمید ابن مسلم ملعون نے کہا یہ دیکھو چھوٹا سا جوان آ رہا ہے لڑنے کے لیے، اس کا چہرہ چاند جیسا ہے، آدھا چاند ہے. اسی وجہ سے آدھا تھا کیونکہ یہ حسن کی اولاد علیہ السلام. امام حسن کا چہرہ چاند جیسا تھا. 2 فرد ہیں جن کے چہرے بہت نورانی تھے اہل بیت میں. ایک حضرت امام حسن علیہ السلام کا، دوسرا قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام کا. حضرت قاسم کا بھی چہرہ باپ کی طرح چاند کی طرح چمکتا تھا. تو گیا، اس نے کہا یہ بڑے جوہر دکھا رہا. لمبا سا کرتا تھا، ایک
ایک چپل پہنی تھی, ہاتھ میں تلوار تھی. باقی میں نے شمائل بتا دیے ہیں. گھوڑے پر حضرت امام حسین نے مشکل سے اس کو وہاں ٹکا دیا, اور اس کو ابھی تو عمر اتنی نہیں تھی لڑنے کی, مشکل سے آگے بڑھے. ارے جوہر علوی دکھانے چاہے, 2-3 ملعون کو واصل نار بھی کیا. ارے اس نے کہا, عمر ابن سعد ازدی نے کہا میں اس کی ماں کو ماتم صافی ماتم بچھا دوں گا ابھی. ارے حمید کہہ رہا اس کو تو وہاں جو اتنے سارے ہیں وہ اس کو مار ڈالیں گے, تو کیوں جا رہا؟ اس نے کہا نہیں آپ جاؤ, میں حملہ کرتا ہوں اس پہ. اس طرح وہ حملہ کر کے آگے بڑھا اور چھپ گیا, اور دھوکے سے تلوار لے کے اس شہزادے کے سر مبارک پر مار دی, اور حضرت قاسم کے سر مبارک کو زخم لگا, بڑا گہرا زخم لگا, اور گھوڑے سے ڈگمگا کے زمین پہ آ گئے. کہا یا اماں, اے میرے چچا میری مدد کے لیے آؤ. حضرت امام حسین کو بڑا دکھ تھا, چھوٹا فرزند تھا. امام حسن کی یادگار تھی. ارے کہتے ہیں شکار باز شکاری کی طرح امام حسین لپ کے آگے جا کے اپنے فرزند کو بچانا چاہا, تو وہاں دیکھا عمر ابن سعد ازدی اس کو شہید کرنا چاہتے ہیں. امام نے ایک وار میں مارا اس عمر سعد کو, اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا, ہاتھ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ارے اس نے شور مچانا شروع کیا, اے ملعونو یزیدیو مجھے بچاؤ امام حسین سے. اور انہوں نے اس کو بچانے کے لیے گھوڑے دوڑائے. ارے ان گھوڑے کے دوڑنے میں حضرت قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑے. کیا ہوا ابن الحسن کو ہمیں نہیں معلوم, لیکن جب گرد و غبار بیٹھ گیا, حضرت قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے کربلا کی سرزمین پہ, خون اور سے لت پت تھے. امام حسین کی گودی میں سر رکھے ہوئے تھے. کہا میرے بیٹے تم نے مجھے پکارا, میں نہیں آ پایا ٹائم پر, اور جب آ پایا تو میں تمہیں بچا نہیں پایا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب جانکاری والا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.